کیا زنا کرنے سے نکاح ٹوٹ جائے گا؟ دوستو یہ آج کا ہمارا فتویٰ ہے اور اس فتوے کے اندر ہم نے بہت سارے مسائل سیکھنے ہیں۔ اینڈ تک اس فتوے کو مکمل ملاحظہ کرنا ہے۔ ہم نے اس فتوے کے اندر یہ پڑھنا ہے کہ کیا زنا کرنے سے کسی عورت نے زنا کر لیا تو کیا اس کا نکاح ٹوٹ جائے گا، یا کسی عورت سے اس کا دیور یا جیٹھ زنا کر لیتا ہے تو کیا اس کا اپنے شوہر سے نکاح ٹوٹ جائے گا۔ اسی طرح عورت کا کن کن رشتہ داروں سے پردہ کرنا ضروری ہے، شریعت میں پردہ کرنا اس پر لازم ہوتا ہے اور اس کی وجہ سے فتنے فساد پیدا ہوتے ہیں اگر پردہ نہ کرے تو ایسے کون سے لوگ ہوتے ہیں، اور اس کے علاوہ زنا کرنے کا کیا گناہ ہے اور زنا کرنے کے حوالے سے قرآن و حدیث میں کیا سخت سخت عذابات کا تذکرہ ہے، وعیدوں کا تذکرہ ہے۔ یہ تمام مسائل ہم نے اس فتوے کے اندر ملاحظہ کرنے ہیں اور اس فتوے کے اندر ہم نے سننے ہیں اور پڑھنے ہیں۔ فتویٰ سننے سے پہلے اور فتویٰ ریڈ کرنے سے پہلے تمام دوستوں سے گزارش ہے کہ اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک اور ثواب کی نیت سے شیئر کریں۔ تو چلیے اب ہم اپنا فتویٰ سٹارٹ کرتے ہیں۔ سوال: اگر دیور اپنی بھابھی کے ساتھ زنا کر لے تو کیا اس صورت میں بھابھی اپنے شوہر کے نکاح سے نکل جائے گی؟ رہنمائی فرمائیں۔ جواب: دیور، جیٹھ وغیرہ غیر محارم رشتہ داروں سے بھی عورت کا پردہ کرنا لازم ہے، بلکہ پردے کے معاملے میں تو ان سے زیادہ احتیاط ہونی چاہیے کہ جان پہچان اور رشتہ داری کی وجہ سے ان کے درمیان جھجک کم ہوتی ہے، جس کی وجہ سے ایک بالکل ناواقف اجنبی شخص کے مقابلے میں فتنوں کا اندیشہ زیادہ رہتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ان سے پردے کی سخت تاکید بیان ہوئی ہے، یہاں تک کہ حدیث مبارک میں دیور کو عورت کے لیے موت قرار دیا گیا ہے۔ اگر ان معاملات میں غفلت برتی جائے تو آخرت کی بربادی کے ساتھ دنیا میں بھی اس کا بھیانک نتیجہ سامنے آ جاتا ہے اور نوبت معاذ اللہ زنا تک پہنچ جاتی ہے۔ یاد رہے کہ زنا کی شدید مذمت قرآن و حدیث میں بیان ہوئی ہے۔ اس برے فعل سے بچنا ہر مسلمان پر شرعاً لازم و ضروری ہے۔ سورۃ مسئولہ میں دیور اور بھابھی دونوں پر لازم ہے کہ صدقے دل سے اللہ عز و جل کی بارگاہ میں توبہ کریں اور آئندہ اس گناہ سے باز رہیں، نیز شرعی احکام کے مطابق پردے کو یقینی بنائیں۔ البتہ دیور کے زنا کرنے کے سبب عورت کا اپنے شوہر سے نکاح نہیں ٹوٹے گا، وہ بدستور اپنے شوہر کے نکاح میں رہے گی۔ زنا کی مذمت اور ترجمہ کنز الایمان: اور بدکاری کے پاس نہ جاؤ، بے شک وہ بے حیائی ہے اور بہت ہی بری راہ ہے۔ صحیح بخاری میں حضرت سمرہ بن جندب رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ایک طویل حدیث ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یعنی میں نے رات کے وقت دیکھا کہ دو شخص میرے پاس آئے اور مجھے مقدس سرزمین کی طرف لے گئے۔ اس حدیث میں چند مشاہدات بیان فرمائے، یعنی آقا علیہ السلام نے کچھ مناظر دیکھے، ان میں سے ایک یہ بات بھی ہے کہ آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، ہم ایک سوراخ کے پاس پہنچے جو تنور کی طرح اوپر سے تنگ ہے اور نیچے سے کھلا یعنی کشادہ ہے، اس میں آگ جل رہی ہے اور اس آگ میں کچھ مرد اور عورتیں برہنہ یعنی ننگے ہیں۔ جب آگ کا شعلہ بلند ہوتا ہے تو وہ لوگ اوپر آ جاتے ہیں حتیٰ کہ نکلنے کے قریب ہو جاتے ہیں، اور جب شعلے کم ہوتے ہیں تو وہ بھی اندر چلے جاتے ہیں۔ میں نے پوچھا، یہ کون لوگ ہیں؟ فرشتوں نے کہا، جو لوگ آپ نے کنویں میں دیکھے تھے وہ یہ زانی مرد اور عورتیں ہیں۔ صحیح بخاری شریف اور دیگر کتب حدیث میں دیور سے پردے کی تاکید کچھ یوں مذکور ہے، یعنی حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ عورتوں کے پاس جانے سے بچو۔ انصار میں سے ایک شخص نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، دیور کے متعلق ارشاد فرمائیے۔ تو فرمایا، دیور تو موت ہے۔ مذکورہ بلا حدیث کے متعلق مرات المناجی میں ہے، یعنی بھاوج یعنی بھابھی کا دیور سے بے پردہ ہونا موت کی طرح باعث ہلاکت ہیں۔ یہاں مرقات نے فرمایا کہ ہم سے مراد صرف دیور یعنی خامند کا بھائی ہی نہیں بلکہ خامند کے تمام وہ قرابت دار اور رشتہ دار مراد ہیں جن سے نکاح درست ہے، جیسے خامند کا چچا، ماموں، پھپھا وغیرہ۔ اسی طرح بیوی کی بہن یعنی سالی اور اس کی بھتیجی، بھانجی وغیرہ، سب کا یہی حکم ہے۔ خیال رہے کہ دیور کو موت اس لیے فرمایا کہ عادتاً بھابھی دیور سے پیدا نہیں کرتی بلکہ اس سے دل لگی مذاق بھی کرتی ہیں، اور ظاہر ہے کہ اجنبیہ غیر محرم سے مذاق دل لگی
کسی قدر فتنے کا باعث ہے۔ اب بھی زیادہ فتنہ دیور، بھابھی اور سالی بہنوئی میں دیکھے جاتے ہیں۔ اجنبی کے مقابلے میں نامحرم رشتہ داروں سے پردے کی تاکید بیان کرتے ہوئے سیدی اعلیٰ حضرت علیہ الرحمہ ارشاد فرماتے ہیں، جیٹھ، دیور، پھپھا، خالو، چچا زاد یعنی چچا کے بیٹے، ماموں زاد، پھپھی زاد، خالہ زاد بھائی، یہ سب لوگ عورت کے لیے محض اجنبی ہیں، بلکہ ان کا نقصان نرے بیگانے شخص کے نقصان سے زائد ہے کہ محض غیر آدمی گھر میں آتے ہوئے ڈرے گا اور یہ آپس کے میل جول کے باعث خوف نہیں رکھتے۔ عورت نرے اجنبی شخص سے دفعتاً میل نہیں کھا سکتی اور ان سے لحاظ ٹوٹا ہوتا ہے۔ لہٰذا جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے غیر عورتوں کے پاس جانے کو منع فرمایا، ایک صحابی نے عرض کی، یا رسول اللہ، جیٹھ دیور کے لیے کیا حکم ہے؟ فرمایا، جیٹھ دیور تو موت ہیں۔ فتاوی فقیہ ملت میں سوال ہوا، زید کی شادی ہندہ کے ساتھ ہوئی، 8 ماہ بعد حمل قرار پایا۔ جب حمل 4 ماہ کا ہوا تو زید 15 دن کے لیے کہیں باہر چلا گیا۔ واپسی پر ہندہ نے زید سے بتایا کو کہ آپ کے بھائی نے زبردستی میرے ساتھ برائی کی۔ سوال یہ ہے کہ کیا زید کا نکاح ہندہ سے ٹوٹ گیا؟ اس کے جواب میں ہے، اگر واقعی زید کے بھائی نے اس کی منکوحہ ہندہ کے ساتھ برائی کی ہے تو وہ سخت گناہگار مستحق عذاب نار ہوا، توبہ استغفار کرے، لیکن اس کے زنا کرنے سے زید کا نکاح نہیں ٹوٹا۔ واللہ اعلم عز وجل ورسولہ اعلم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔